جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے والا ہے۔ اللہ راضی ہے تمہاری چاہت میں، اگر اس نے راضی نہ ہونا ہوتا تو وہ تمہیں بھی کبھی منانے کا اشارہ نہ دیتا، اور یقیناً وہ تمہیں سب دینے والا ہے جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا کرتے تھے۔ کبھی کبھار بس ایک دعا ہی سب کچھ بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے، خاص طور پر تب جب کچھ بھی بدلنا ممکن نہیں لگتا اور اچانک اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے، اور پھر دیکھنا اللہ اپنے سارے معجزے تمہارے ساتھ کھڑے کر دے گا اور تم بھول جاؤ گے یہ آزمائش کا دکھ، تمہارے صبر کا صلہ تمہاری خواہش کی قبولیت سے ملے گا، تمہارا انتظار بھی ختم ہوگا، تمہارا بے چین ہو جانا بے وجہ نہیں ہے۔ اللہ تمہیں جلد ہر وہ خوشی نصیب کرے گا جس کے لیے انتظار میں تم جانماز پر روز آنسو بہاتے ہو۔ جب اس کے کن کا وقت آتا ہے نا تو معجزے ہونے لگتے ہیں اور تمہاری ہر صدا قبول ہونے لگتی ہے۔ اللہ نوازے گا تم کو تمہاری چاہت، جب تم آزمائشوں سے گزر کر اللہ کی رضا کے لیے راضی ہونا سیکھ لیتے ہو، تب اللہ بھی تمہاری ہر چاہت کو مکمل کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارے یقین کے بعد کہانی معجزوں کی لکھی جائے۔ تمہارا وقت بھی آئے گا اور پھر دیکھنا اللہ اپنے سارے معجزے تمہارے ساتھ کھڑے کر دے گا اور تم بھول جاؤ گے آزمائش کا دکھ، تمہارے صبر کا صلہ تمہاری خواہش کی قبولیت سے ملے گا۔ یہ جتنی آزمائش آئی ہوئی ہے نا تم پر، ان میں اللہ کی مصلحت چھپی ہے جو ابھی تو نظر نہیں آئیں گی، لیکن یقین کرو اس کا انعام تمہیں بہت بہترین بن کے ملنے والا ہے۔ دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہوتے، دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہیں اور پھر تمہیں اس مقام تک لے کر جاتی ہیں جہاں معجزے ہونے ہوتے ہیں، جہاں تمہاری یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ کن فرما دیتا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ کہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے والا ہے۔ تمہارے یہ آنسو خوشیوں میں بدلنے والے ہیں اور آسمان سے تمہارے لیے فیکن کے معجزے اترنے والے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے پاس ایک بہت قیمتی چیز ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ہی ہوتی ہے۔ اللہ وہ چیز بس انہیں دیتا ہے جنہیں پسند کرتا ہے اور اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ پتہ ہے وہ کیا چیز ہے؟ دوسروں کی تکلیف کا احساس، دعا کی توفیق، دعاؤں کا جواب نہ ملنے کے بعد یقین اور صبر، یہ بہت خاص چیزیں ہیں۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہے تو تم بہت امیر ہو، اللہ کی پسندیدہ ہو، اگر یہ نہیں ہے تو تم بس خالی ہو۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دعا مانگنا اور پھر اس دعا کا جواب فوراً سے نہ آنا بھی آزمائش کا حصہ ہے۔ جب آپ طویل عرصے تک ایک ہی دعا دہراتی ہیں لیکن اس دعا کے جواب کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا تو یہ بھی ایک امتحان ہے، آپ کے صبر کا امتحان، آپ کے توکل کا امتحان، اور جو اس امتحان میں صبر اور یقین سے کام لیتا ہے اس کی دعائیں قبولیت کی درجے تک پہنچ جاتی ہیں اور اسے وہ کچھ عطا کر دیا جاتا ہے جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دی جائے گی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یقیناً تمہارے اس غم کا انجام آغاز سے بہتر ہوگا، پھر کیوں تھک گئے ہو، کیوں راہ میں ہی رک گئے ہو، کیوں خود کو ان غموں تک ہی محدود کر لیا ہے، کیوں دعا نہیں کرتے ہو؟ اللہ نے خود تم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر ثابت قدم رہو گے اور اللہ پر یقین رکھو گے تو ہر کہانی کا اختتام پرسکون ہوگا۔ اس غم کا آغاز جس سے بھی ہوا ہو مگر اس کا اختتام بہت ہی پرسکون ہوگا۔ یہ جو طوفان تمہارے سینے میں اڑتا ہے یہ بھی مدھم پڑ جائے گا، جو یاد تمہیں سونے نہیں دیتی اسے تمہارے دل سے مٹا دیا جائے گا، جو تمہیں چاہیے وہی تمہیں دے دیا جائے گا، جو بہتر نہیں اس سے بہتر بنا کر دے دیا جائے گا، اور جو چھوڑ گیا اس کے بدلے تمہیں اس سے بھی بہتر عطا کر دیا جائے گا۔ پھر کیوں شک کر رہے ہو؟
پھر کیوں شک کر رہے ہو اپنے رب کی رحمت پر؟ بھروسہ رکھو، بھروسہ رکھو، اب جو ہوگا بہت بہترین ہوگا۔ اللہ آپ کی دعاؤں کو آپ کی زبان پر آنے سے پہلے جان لیتا ہے، اسی لیے جب آپ دعاؤں کو لفظوں کی شکل نہ دے سکیں تو بس اتنا یقین رکھیں کہ آپ کے رب نے آپ کے دل کو سن لیا ہے، اور اللہ کے علاوہ اور اللہ سے بہتر دلوں کو سننے والا اور دلوں کے اندر کی کیفیت کو سمجھنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ وہ آپ کی ساری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا، وہ دعائیں بھی جو ان کہیں رہ گئی ہیں، جنہیں آپ کبھی الفاظ دے ہی نہیں پائے۔ بس اللہ کے مقرر کیے ہوئے صحیح وقت کا انتظار کریں، بے شک میرا رب تو بہت دعا سننے والا ہے۔ وہ تمہاری چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بھی واقف ہے جو تم اس کی رضا میں راضی ہونے کے لیے کرتے ہو۔ وہ تمہارا صبر کرتے کرتے تھک کر گرنا اور پھر دوبارہ اٹھنا اور صبر کرنا بھی دیکھتا ہے۔ وہ تمہارے بے رابطہ دعاؤں کو بھی جانتا ہے جو تم ہر وقت دل میں مانگتے رہتے ہو۔ اس کی بارگاہ میں تمہارا کوئی بھی تھوڑا سا بھی عمل ضائع نہیں ہوتا۔ وہ دیکھ رہا ہے، جانتا ہے تمہارے حوصلے اور ہمت کو۔ وہ بہت خوش ہے تم سے اور اس کے پاس تمہارا اجر بھی تیار ہے۔ بس جلد تم اپنا اجر حاصل کر لو گے اور پھر تم دیکھو گے کہ وہ رب واقعی کچھ نہیں بھولتا۔ وہ ہر کوشش، ہر عمل کا اجر دے کر ہی رہتا ہے۔ دعا کی قبولیت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ دعا آپ کو بدلنا شروع کر دے۔ ہم اللہ کے پلانز کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ کسی نے سوچا تھا کہ اندھیرے کنویں میں پھنسے ہوئے یوسف کو اللہ مصر کا بادشاہ بنا دے گا؟ نہیں نا، بالکل ایسے ہی ہم بھی ابھی یہ نہیں دیکھ سکتے کہ آج ہم جس آزمائش میں پھنسے ہوئے ہیں وہی آزمائش ہمیں کب کن خوبصورت منزلوں تک لے جائے۔ اسی لیے ہمیں بس صبر کرنا ہے اور اپنے رب سے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اس کے منصوبے خیر ہی خیر ہیں۔ اس کے سب پلانز با کمال اور با عیب ہیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یاد ہے ماضی کا وہ وقت جب چاروں طرف اندھیرا تھا اور اللہ نے آپ کو اس اندھیرے سے نکالنے کی روشنی کا راستہ دکھایا تھا؟ کیسے بھول سکتے ہیں آپ وہ وقت جب آپ بے بس تھے اور اللہ نے غیب سے آپ کی مدد کا وسیلہ بنایا تھا؟ اور یہ ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی بار ہوا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ آپ نے اللہ پر توکل رکھا۔ آپ کا اللہ پر رکھا ہوا یقین آپ کو آج اتنا آگے لے آیا ہے، تو پھر اب آپ مایوس کیسے ہو سکتے ہو؟ امید ہی زندگی ہے، اور جو اسے ترک کر دیتا ہے وہ اللہ کے رحم کا انکاری ہو جاتا ہے۔ اسی لیے امید نہیں چھوڑتے، کیونکہ جس رب نے سب پہلے ہی ٹھیک کیا وہی بھی آگے بھی سب ٹھیک کر دے گا۔ جس نے پہلے آپ کو راستہ دکھایا تھا وہی اب بھی آپ کو راستہ دکھائے گا۔ مت بھولیں کہ مچھلی کے پیٹ میں زندگی اسی لیے تھی کیونکہ وہاں امید تھی۔ اللہ پر ایمان رکھنے سے زندگی کی آزمائشیں نہیں ختم ہوں گی، بلکہ اللہ پر ایمان رکھنے سے ہمارے اندر ان آزمائشوں سے لڑنے کی قوت پیدا ہوگی، اور ہمارے لیے ان آزمائشوں سے گزرنا آسان ہو جائے گا، اور پھر ہم اپنے رب تک پہنچ جائیں گے۔ ہماری زندگی کا ایک یہی تو مقصد ہے، اللہ کو جاننا، اسے پہچاننا، اسے کھوجنا، اور جس نے اسے پا لیا اس کے لیے دنیا آخرت دونوں کی راہیں صحیح کر دی جائیں گی۔ اللہ ان لوگوں کا کارساز ہے جو ایمان لاتے ہیں اور انہیں مشکلوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ امید کیوں ہار رہے ہیں؟ کیا آپ بھول گئے ہیں کہ آپ کا رب آپ کے حالات کو بدل بھی سکتا ہے؟ کیا آپ بھول گئے ہو کہ اللہ آپ کی زندگی کے اس برے لمحے کو بہترین لمحے میں بھی پلٹ سکتا ہے؟ اس دنیا میں کوئی بھی چیز اس کی طاقت سے باہر نہیں، وقت اور حالات سب اسی کے حق میں ہیں، اور وہ جب چاہے انہیں آپ کے حق میں کر سکتا ہے۔ وہ قدرتوں والا رب ہے، اس کے ایک کن سے سب ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے رب سے مایوس نہ ہو، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی مایوس واپس نہیں لوٹائے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔